بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا ناول آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی پسند سے بھی مجھے آگاہ کیجیے گا آپ کون سا ناول سننا پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پورا کریں گے۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے سائرہ کشش کا کانٹے بھی لگتے ہیں گلاب۔ یہ یونیورسٹی بیسڈ ریونج بیسڈ ناول ہے، بہت پیارا ناول لکھا ہوا ہے، اچھی بہت پیاری سٹوری ہے، رومانٹک سٹوری ہے۔ یہ 2006 دسمبر کے شعاع ماہ نامے میں شائع ہوا تھا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کانٹے بھی لگتے ہیں گلاب۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی اس کی نظر ریڈ پوشے پہ پڑی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ آج اسے انتظار کی کوفت نہیں اٹھانی پڑی۔ گاڑی کے ریموٹ سے کھیلتے ہوئے زین کی اسے محض پشت نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کے دونوں پچھلے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنا چھوٹا سا بیگ اور فائل سیٹ پر پھینکے اور خود فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ اب چلو بھی زین، یہ کیا بچوں کی طرح ریموٹ سے کھیل رہے ہو، اس نے کہتے ہوئے سیٹ کی بیگ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ زین نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹرینٹی کی نامانوس سی خوشبو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے زین کو دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، زین ہرگز نہیں تھا۔ زین کے پاس بھی ریڈ پوشے تھی، غالباً اسی وجہ سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ پہلے تو اپنی کم عقلی پر اس نے جی بھر کے خود کو کوسا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اجنبی کو دیکھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ یوں چپکی ہوئی تھی جیسے ازل ہی سے اس کے چہرے کا حصہ ہو۔ وہ انتہائی وجیحہ شخص تھا، لاپرواہی سے بنائے ہوئے سیاہ گھنے بال، صاف شفاف رنگت والا کلین شیپ چہرہ۔ اپنے لباس سے وہ کسی اونچی گھرانے کا چشم و چراغ دکھائی دے رہا تھا۔ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف ایک سویٹ سی کیوٹ سی لڑکی نے کچھ ایسے سٹائل سے لفٹ لی کہ میں تو اش کر اٹھا ہوں۔ کیا بتاؤں آپ کو، مجھے آپ کا سٹائل ہی مار گیا ہے۔ یہ دل آپ کا ہوا اور دل کے ساتھ جگر، پھیپھڑے اور گردے سب آپ پر پروان کر دیے بن مول۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی اس کی باتیں زہر تھیں۔ اس کے اس درجہ بے بکانہ انداز پہ وہ جی جان سے سلگ اٹھی۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے لفٹ نہیں مانگی۔ دماغ نہیں خراب میرا؟ میرے کزن کے پاس بھی ریڈ پوشے ہے اور یہ سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ بات تو سمجھنے سمجھانے سے بہت آگے جا چکی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں گنگنا رہا تھا۔ گاڑی روکو، وہ درشت لہجے میں بولی۔ سوری فار دیٹ، میرا موڈ تو لانگ ڈرائیو کا ہو رہا ہے، اس کے بعد تم جہاں کہو گی وہیں ڈراپ کر دوں گا۔ گنگناتے ہوئے اسٹیئرنگ کو چھوڑ کر وہ مسرور سا پیچھے کی طرف ہٹا تو اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ ایک تو کمبخت گاڑی بھی بہت تیز چلا رہا تھا اور اوپر سے ایسی بے وقوفی کی حد تک دلیرانہ حرکت۔ میں کہتی ہوں گاڑی روکو، ایک بار پھر وہی ذہنی انداز میں چلائی۔ وہ کس خوشی میں ایک مس ورلڈ جیسی حسین لڑکی نے پہلی بار میری گاڑی کو عزت بخشی ہے۔ میں یہ گولڈن چانس کیوں مس کروں؟ میں تو ان لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے رومانٹک لہجے پہ وہ تپ گئی۔ اس کا جی چاہا اس کے سر پہ 100 جوتے مارے تاکہ عشق کا سارا نشہ ہرن ہو جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے اپنا موبائل نکالا، مگر اس سے پہلے ہی وہ نمبر ملاتی موبائل اس کے ہاتھ سے اچک لیا گیا۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے اس ڈھیٹ ابن ڈھیٹ شخص اجنبی کو گھورا۔ مسٹر، لگتا ہے آپ کو اخلاقیات چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ تو آئی تھی مجھے چھونے، ہاتھ باندھ کر، مگر میں نے آج سے پہلے کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ ہنستے ہوئے وہ اس کے موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ مسٹر، آپ حد پار کر رہے ہیں۔ مائی سیل نمبر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی انگلیاں اس کے موبائل پہ تیزی سے چل رہی تھیں۔ اسے ٹیلی فون انڈیکس میں سب سے اوپر اپنا موبائل نمبر فیڈ کر رکھا تھا۔ وہ وہی نمبر اب بآواز بلند پڑھ رہا تھا اور پھر اپنے موبائل پہ اس نمبر کو فیڈ کرنے لگا۔ لو سنبھالو، مجھے صرف تمہارا سیل نمبر چاہیے تھا۔ اس نے موبائل اس کی طرف اچھالا۔ تم نے میرا نمبر کیوں لیا؟ وہ ایک دم اچھلی۔ تاکہ عشق کا حسن سے رابطہ ہو سکے۔ وہ اسے سرتاپا زومینی انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس نے انتہائی بے بسی سے گاڑی کے باہر نظریں دوڑائیں۔ گاڑی اس وقت لبرٹی سے گزر رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا تم اپنا نام بھی موبائل پہ فیڈ کر دیتی۔ زبان سے تو تم اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤ گی، ہے نا؟ اس نے گہری نظروں سے اپنے پاس بیٹھی اس نازک سی لڑکی کی طرف دیکھا جو کسی باربی ڈول کی طرح حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے تل ملا کر دانت پیسے۔ چلو نہ بتاؤ، میں تو تمہیں اب مس ورلڈ ہی کہوں گا، مائی مس ورلڈ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھے تو اسے گویا کرنٹ لگ گیا۔ اسے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس کا دل اندر سے تو خوف سے کانپ رہا تھا، مگر وہ اوپر سے اپنی بہادری کا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ خبردار، تم نے مجھے ٹچ بھی کیا تو وہ کان اس کے نزدیک لے آیا اور گھبرا کر وہ دروازے کی طرف کھسک گئی۔ تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ اس نے اسے حواس باختہ کیا تھا کہ اسے الفاظ ہی نہیں
सूझ रहे थे। उसका दिल चाह रहा था वो अपना सर किसी दीवार में दे मारे। अच्छा, वो एक बार फिर लफंगों के से अंदाज में हंसने लगा। वो इस लम्हे को कोसने लगी जब वो देखे बगैर इस बदतमीज़ इंसान की गाड़ी में बैठ गई थी। लाहौर की सड़कों को छानते हुए ना जाने कितना वक्त बीत गया था, उसे कुछ अंदाज़ा न था। वो ड्राइव करते हुए अपनी बेसरोपा बातों से मुसलसल उसका सर खा रहा था। वो कभी गाड़ी की रफ्तार तूफानी कर देता, कभी बहुत धीमी, कभी स्टीयरिंग छोड़ देता। उसकी सारी हरकतें नॉर्मल लग रही थी। उसी वक्त गाड़ी डिफेंस में दाखिल हुई। यहीं रोक दो, वो अचानक चिल्लाई। ये एक इत्तेफाक था कि उसका घर भी डिफेंस में ही था। वो अपना शोफर समझ रखा है। खैर, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर बताओ तो मैं तुम्हारे घर के सामने ड्रॉप करूँगा, डंके की चोट पे। गाड़ी की रफ्तार सुस्त करते हुए उसने कुछ ऐसे भरपूर नज़रों से उसे देखा कि उसे अपनी नज़रें झुकाना पड़ी। हरगिज़ नहीं, शराफत के साथ यहीं उतारो, वो सख्ती से बोली। शराफत के साथ तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी नहीं उतारूंगा, अपने सिवा मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। वो अड़ियल टट्टू की तरह एक्सीलेटर पर पाँव जमाए बैठा था। क्या मतलब? वो अपने वो अपने लम्हा ब लम्हा बढ़ने वाले गुस्से पे काबू पाकर नम लहजे में बोली, ज़रा प्यार से कहो ना, ऐसे क्या खाक मज़ा आएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे उतार दें। उसे यूं अड़ते देखकर उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भर आ गई। अरे अरे, डोंट क्राई स्वीट हार्ट एंड टेक इट प्लीज़। उसे टिश्यू बॉक्स से महकता हुआ एक टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ऐसे करोगी तो उतारना तो एक तरफ, मैं यहीं फड़क कर जान दे दूंगा। उसे टस से मस ना होते देखकर दोबारा गोया हुआ और गाड़ी रोकते हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। अपना बैग और फाइल संभाले वो झट नीचे उतर आई। ओके, फिर मोबाइल पे बात होगी, उसने हाँक लगाई। बात करती है मेरी जूती। गाड़ी से उतरते ही वो शेर हो गई और गुस्से से चिल्लाई, तुम ना सही तुम्हारी जूती ही सही जाना, तुम्हारी हर चीज़ सर आंखों पे। उसका फिदवियाना अंदाज उसे सर से पांव तक आग लगा गया। उसने उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया और इस वक्त तक वहीं जमी खड़ी रही जब तक उसकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो गई। फिर तकरीबन भागने वाले अंदाज में चलती हुई वो चिश्तीज़ पैराडाइज में दाखिल हो गई। टीवी हॉल में घर के तकरीबन सभी अफराद परेशान सूरत लिए खड़े थे। सबसे ज़्यादा परेशानी जिस चेहरे से मुतरशा थी वो उसके बाबा जानी महरोज़ महमूद चिश्ती का था। हम सब बहुत परेशान थे, आप कहाँ रह गई थी? वो आगे बढ़कर अपने मखसूस अंदाज में बोले तो वो एक तवील सांस लेकर रह गई। बाबा जानी में एक फ्रेंड की तरफ चली गई थी। फायजा महमूद चिश्ती के जिस्म में उतर जाने वाली कड़ी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए वो धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हारा सेल किस मर्ज़ की दवा था? कम अज़ कम एक फ़ोन ही कर देती। जैन का शिकवा बिल्कुल जायज़ था, मगर वो उसे क्या बताती कि आज उसके साथ क्या हुआ था। बस ख्याल ही नहीं रहा। सब लोगों को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने कमरे में आ गई। तुम्हें ख्याल नहीं रहा और मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा 2 घंटे सड़ता रहा। बड़े अफसोस की बात है। अकब से जैन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। वो हस्बे मामूल लेट पहुंचा था और उसके आने से पहले वो इस अजनबी की गाड़ी का शिकार हो चुकी थी। तुम खुद ना आया करो, ड्राइवर को भेज दिया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी इन नाज बर्दारियों पे इस घर में मौजूद कितने लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं। उसका मूड बहुत ख़राब था। तो उठा करे, आफ्टर यू आर माई फियांसे, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करना मेरा फ़र्ज़ है। वो कंधे झटकते हुए बोला। अच्छा फियांसी जी, अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, मुझे चेंज करना है। उसने मुंह बनाकर उसके आगे हाथ जोड़े तो वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो इसकी चौड़ी पुश को देखती रह गई और इसी पुश को देखकर उसे आज वाला खपती सा अजनबी याद आ गया। एक बार फिर उसके हलक में कड़वाहट से घुलती चली गई। आज सरेरा उस सरापा हुस्न जमाल से हादसाती तौर पर टकराने के बाद उसका मूड खासा खुशगवार हो चुका था और मौसम भी आज उसका साथ दे रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सड़क के किनारे गाड़ी रोककर वो बिला वजह बारिश में भीगता रहा। अचानक उसे जहन का ख्याल आया। गाड़ी के अंदर बैठकर उसने मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। उल्लू पाजी गधे किधर मर गए थे? मैं तुम्हारे इंतज़ार में सूख सूख कर कांटा हो गया था। मुझे यूनिवर्सिटी के सामने आने का कहकर खुद कहाँ दफान हो गए थे। उसकी आवाज़ सुनते ही वो नॉन स्टॉप शुरू हो गया। उल्लू पाची गधे, तुम्हारा वहाँ कोई अता पता नहीं था। मैं 2 घंटे वहाँ सड़ता रहा। दूसरी तरफ जैन भी उसे लताड़ने से बाज नहीं आया। देखा जाए तो गलती उसकी ही थी। वो भी यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि वो हसीना बलाए जान बनकर उसकी गाड़ी में आ बैठी। वो बेख्तियार ही जैन के साथ अपनी कमिटमेंट भुलाए उसे लिए लाहौर की सड़कों पर फिरता रहा। अब तुम्हें क्या बताऊं, एक हसीना महजबीना ने मुझे किडनैप कर लिया था अपनी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों से। ये कैसे हो सकता था कि वो अपने दिल पे होने वाली वारदात को अपने सबसे करीबी दोस्त से छुपाता? किडनैप और तुम्हें, हाउ कैन आई बिलीव? तुम तो किसी को भी खातर में नहीं लाते थे। वो उसका यूनिवर्सिटी फेलो रह चुका था, जानता था लड़कियां कैसे हुमायूं आफरीदी की मोहब्बत में ठंडी आहें भरा करती थी, मगर होमी को आज तक कोई लड़की पसंद ना आई थी। इससे पहले ऐसी मिस वर्ल्ड मुझसे टकराई भी तो नहीं थी। कुदरत ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया है। उसने एक सरदा भरी ओए होए जैन ने कहा तो वह बेख्तियार मुस्कुरा दिया। काश वो भी मेरे साथ बारिश में भीगने के लिए मौजूद होती। विंड स्क्रीन पर बूंदों की जल तरंग सुनते ही उसका दिल बुरी तरह से मचला। यार, वो पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन थी क्या जो तुम्हारे साथ बारिश में भंगड़े डालती?
زین کی بات پہ وہ ہنس دیا۔ نہیں یار، وہ تو باربی ڈول کی طرح دکھائی دیتی تھی، بھنگڑے ڈالتے ہوئے بہت عجیب لگتی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا اچھا، اب آگے بکو۔ اب تم کل سے جم خانہ میں اب تم سے کل جم خانہ میں فیس ٹو فیس ہی بات ہوگی۔ بارش تیز ہو رہی ہے۔ سی یو ٹمورو بائے۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفریدی والا پہنچ گیا۔ اندر پہنچنے پر اس کا سارا موڈ خوشگوار موڈ غارت ہو گیا۔ آج پھر اس کے والد نے اپنے بزی فرینڈ کے اعزاز میں کوئی پارٹی دی تھی۔ وہ ان کی اس قسم کی گیدرنگ سے ہمیشہ الرجک رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے ان کے پاس چند لمحے بھی نہیں تھے، جبکہ اپنے سرکل کے بزنس ٹائکونز کی ناز برداریاں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے بوٹوں پہ ڈالی اور ہال کمرے کے بیش قیمت میرون رنگ کے کارپیٹ پر قدم رکھ دیا۔ اس کی سٹیپ مدر سبز نگینوں سے مزین میرون رنگ کی بیش قیمت ساڑی میں ملبوس پوری طرح آراستہ مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ہلکے ہلکے میوزک بیک گراؤنڈ میں باوردی ویٹرز مہمانوں کو ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ وہ اپنے کیچڑ سے بھرے بوٹوں سے کارپیٹ پر نقش و نگار بناتا ہال کے وسط میں چلا آیا، جہاں اس کے والد اپنے قریبی دوست کے ساتھ کھڑے موجودہ بزنس کے اتار چڑھاؤ پہ بات کر رہے تھے۔ کمال آفریدی نے ناگواری سے اس کی بوٹوں کی طرف دیکھا اور پھر شعلے اگلتی نگاہیں اس پہ جما دی۔ ہمایوں آفریدی، تم سارے ایٹیکیٹس کیوں بھولتے جا رہے ہو؟ کون مان سکتا ہے کہ تم نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، بجائے یہ کہ میرے دوستوں سے ہائی ہیلو کرو، جاہلوں کی طرح سب کو گھور رہے ہو۔ ان سے ملا کرو تاکہ بزنس میں تمہارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ کمال آفریدی کے طنزیہ الفاظ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ مائی ڈیئر بابا، فرینڈس ہوں گے یہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے فرینڈ سرکل میں شامل کسی بھی شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے زہریلی نظروں سے ان کے پاس کھڑی ان کی نصف بہتر کو گھورا۔ اس کے الفاظ پہ اکثریت کے چہرے بگڑ گئے تھے، خاص طور پر الماس کمال آفریدی کا۔ کمال، آپ اس سے بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں یہ کس قدر ایل مینرڈ ہے؟ الماس نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سلگ کر رہ گیا۔ مسز کمال آفریدی، آپ چپ رہیں تو بہتر ہے، یہ ہم باپ بیٹے کا پرسنل میٹر ہے۔ ہمایوں نے انہیں سرے سے غیر بنا کے رکھ دیا، جس پر ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ لسن ٹو می لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہیں کمال آفریدی کے اکلوتے ہونہار سپوت، جنہوں نے بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اس نے کبھی مجھے ماما کہہ کر نہیں بلایا، ہمیشہ میری انسلٹ کی ہے، میں پھر بھی اسے چپ چاپ برداشت کرتی رہی ہوں۔ میرے ضعف کی داد دیں، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ الماس، فار گاڈ سے کیوں سب کے سامنے تماشا بنا رہی ہو؟ کمال آفریدی نے انہیں خاموش کرانا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہیں طیش میں دیکھ کر ہمایوں کے سینے میں ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تماشا تو اس جنگلی نے لگایا ہے، دیکھے ذرا، اس بدتمیز انسان نے میرا ایران سے منگوایا ہوا قیمتی کارپیٹ برباد کر دیا۔ ان کا مخصوص دھیما دھیما شیریں لہجہ کہیں دور رہ گیا۔ کارپیٹ بے شک آپ نے منگوایا ہوگا، مگر ہے تو میرے باپ کی کمائی کا، اور یوں یہ میرا بھی ہوا۔ میں اپنے پاپا کی وسیع و عریض پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہوں۔ چونکہ یہ کارپیٹ میرا ہے، لہٰذا میں اسے خراب کروں یا اٹھا کر باہر پھینک دوں، آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ کیوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے حاضرین کی طرف مڑا، جن میں بعض دلچسپی اور بعض بیزاری سے ان کی صورتیں تک رہے تھے۔ تو میں آخر ہو کیا جاتا ہے ہومے، کیوں دن رات میرا سکون برباد کرنے پر تلے رہتے ہو؟ کمال آفریدی بے چارگی سے بولے تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے تو صرف آپ کا سکون برباد کیا ہے، اور آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ بولیے، میں کون سی دفعہ عائد کروں آپ پہ؟ ان کے پاس ان کی ہر بات کا جواب تھا۔ دیکھیے کیسے زبان چلا رہا ہے، اس کو لگام دے کر رکھا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج کی پارٹی خراب کر کے اس سے ہمارا سر جھکا دیا۔ وہ دل ملا کر بولے، آپ سے تو لاکھ درجے بہتر ہوں، آپ میں تو انسانیت کا سر جھکا دیا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ کمال آفریدی اس کے الفاظ کی سنگینی محسوس کر کے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ بابا، غلط تو نہیں کہا میں نے؟ انہوں نے ایک عورت کو جیتے جی مار دیا، ان کا سب کچھ چھین لیا۔ قاتل ہیں یہ میری ماں کی؟ رہنے دے کمال، کرنے دیں اس کو میری بے عزتی۔ دن رات میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہوں۔ دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ سوتیلی مائیں اپنے شوہر کی اولاد کا جینا دوبھر کر دیتی ہیں، مگر یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ انہوں نے چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے مہمانوں کو دیکھا جو بت بنے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ سب کے چہرے پارٹی کے یوں بدمزہ ہونے پہ پھیکے پڑ گئے تھے۔ کئی کپلز معذرت کرتے ہوئے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ سارا ہال خالی ہو گیا، اور ہال کے وسط میں کھڑا ہمایوں آفریدی فتح کے نشے میں مسرور دونوں کی طرف بڑی طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہتر ہے کمال تم اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو، ورنہ دوسری صورت میں ہم سب کو وہیں جانا پڑے گا۔ وہ اسے قہربار نظروں سے گھورتی باہر نکل گئی، اور کمال آفریدی بے بسی سے ہاتھ ملنے لگے۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ جادو کی چھڑی گھما کر پل میں تمام حالات درست کر دیتے، مگر ہمایوں آفریدی کو سدھارنا ان کے بس سے باہر تھا۔
وہ تعصب سے سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے اور وہ اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا آیا اور دیوار پر لٹکی سنہرے فریم سے آراستہ اپنی مما کی جمبو سائز تصویر پر نظریں جما دیں۔ ماما، جس عورت کی وجہ سے آپ آج منو مٹی تلے سو رہی ہیں، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی زندگی کا سکھ چین اسی طرح تباہ کرتا رہوں گا۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ ماما، جتنی محبت مجھے آپ سے ہے نا، اتنی ہی نفرت میں اس عورت سے کرتا ہوں۔ آپ بھی ہوتی نہ تو اس سے یوں ہی نفرت کرتی ماما، مگر ماما آپ بھلا کیسے جیتی؟ بابا کی بے وفائی نے آپ کو بن موت مار دیا۔ آپ تو اسی دن مر گئی تھی جب بابا نے کھڑے کھڑے 3 لفظ کہہ کر آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ آپ کی طبی موت کی خبر تو 3 ماہ بعد ملی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ تو اسی رات مر گئی تھی۔ بولتے بولتے غم کی شدت سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس سے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بابا اور مما کو آپس پر لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا اس کی مما راحت افریدی کتنی نرم خو اور محبت کرنے والی عورت تھی، مگر اس کے بابا کو نہ جانے کیوں اس کی مما سے خدا واسطے کا بیر تھا، جو ہر وقت ان سے الجھنے کو تیار تھے۔ راحت افریدی نہ صرف خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھیں بلکہ کروڑوں کی جائیداد کی بھی مالک تھیں۔ وہ اپنے جیون ساتھی کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، مگر کمال افریدی شاید وفا کرنا ہی نہیں جانتے تھے۔ اتنی خوبصورت اور وفا شعار شریک حیات کو پا کر بھی وہ نت نئے مراسم چپ چاپ اپنے شوہر ہرجائی کی کجدائیاں سہ رہی تھیں۔ کمال آفریدی نے ان کی وفا و محبت کی کبھی قدر نہ کی، حالانکہ وہ تو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اپنی خوشی سے ہی اپنی تمام دولت ان کے نام لکھتی تھی، مگر کمال آفریدی نے ان کا اعتماد کرچی کرچی کر کے رکھ دیا تھا اور الماس خاتون کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے۔ انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ وہ ایک 10 سالہ بیٹے کے باپ بھی ہیں جو شعور کی منزل میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قصوروار اس کے بابا ہیں۔ راحت خالصتاً ایک مشرقی عورت تھی، اس لیے تو انہوں نے اپنے شوہر کو الماس سے دوسری شادی کرنے کی بخوشی اجازت دے دی تھی۔ پلیز کمال، آپ الماس سے دوسری شادی کر لیں، مگر مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں۔ اگر آپ نے مجھے خود سے جدا کر دیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں سچ کہتی ہوں کمال، میں مر جاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر ہمایوں کا جی چاہا تھا کہ وہ ابھی جائے اور الماس بیگم کو قتل کر دے، جس نے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ الماس نے شادی کی یہی شرط رکھی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو وہ مجھے کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں کیا کروں راحت، میں بہت مجبور ہوں۔ راحت سے نظریں چراتے ہوئے اس کے بابا اس سمے اسے کتنے شفاق لگے تھے، کتنے خود غرض۔ نہیں، آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے؟ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھے طلاق مت دیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے انہیں واسطے دیتی رہ گئیں، مگر اس وقت کمال آفریدی کی آنکھوں پہ الماس کے عشق کی ایسی پٹی بندی تھی کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے راحت کی ایک نہ سنی اور انہیں اسی رات طلاق دے دی۔ وہ ان لمحات کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دوڑ کر اپنی مما سے لپٹ گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا مما۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہا تھا، مگر کمال آفریدی نے بڑی بے رحمی سے اسے راحت سے علیحدہ کیا تھا اور اپنے توانا ہاتھوں میں اسے جکڑ لیا تھا۔ اس نے ان کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ آزاد نہ ہو سکا تھا اور اس رات اسے اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ وہ کتنا رویا تھا، کتنا چلایا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں تھا جو آ کے اس کے آنسو پونچھتا۔ اس سے محبت کرنے والی واحد ہستی اس سے بچھڑ چکی تھی۔ جب اگلے دن اس نے الماس بیگم کو زرق برق کپڑے لباس میں دلہن بنے ہوئے آفریدی ولا میں دیکھا تو نفرت سے اس کے جسم کا رواں رواں جیسے سلگ اٹھا۔ اپنی آنکھوں میں سارے جہان کی نفرت سموئے وہ انہیں گھور رہا تھا۔ ہومی، یہ تمہاری نئی مما ہے، الماس آفریدی۔ کمال آفریدی نے مسکراتے ہوئے اسے اس حسین مورت سے متعارف کروایا تو اس کے اندر کوئی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ میری مما نہیں ہے، نہیں ہے یہ میری مما۔ اور جب 3 ماہ بعد اسے اپنی مما کی موت کی خبر ملی تو وہ کیسے بلک بلک کر رویا تھا۔ قبر کی مٹی چومتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کھو چکا ہے، اور یہ قیمتی شے اس سے الماس آفریدی نے چھینی ہے، اور وہ ان سے جتنی نفرت کر سکتا تھا اس نے کی، وہ انہیں جتنی بد دعائیں دے سکتا تھا اس نے دیں۔ لگتا تھا اس معصوم کی آہیں الماس آفریدی کو لگ چکی تھی کہ اپنی شادی کے 15 سال بعد بھی وہ آج تک کمال کو ایک وارث نہ دے سکی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے الماس آفریدی ہمایوں کو مکھن سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ لاڈلا نہ سہی مگر کمال آفریدی کی نظر میں تمام تر اہمیت کا مستحق ضرور بن گیا تھا۔ وہ شروع ہی سے اس کی بدتمیزیاں اور گستاخیاں برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ جو وہ بڑا ہو رہا تھا اس کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنے کالج کے دور میں اس نے کراٹے کلب جوائن کر لیا اور بلیک بیلٹ حاصل کر لی۔ اسی بلیک بیلٹ کے بلبوتے وہ آئے دن مار کٹائی کے واقعات پہ پیش رہتا، کسی بھی مظلوم کی داد رسی کو پہنچ جاتا تھا اور اس طریقے سے اپنے بابا کو ستانے کا نادر موقع بھی ہاتھ آ جاتا تھا۔ وہ تھانے پہنچ کر مزے سے محض ایک کال کرتا اور گھنٹے بعد انتہائی ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے تھانے سے نکل رہا ہوتا۔ کمال آفریدی اس کی سرگرمیوں سے خائف رہتے مگر بے بسی سے اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے تھے۔ وہ انہیں یوں بے بس دیکھ کر ہمایوں آفریدی کو
हर درجہ سکون ملتا ہے۔ یونیورسٹی کے دور میں زین العابدین محمود چشتی اس کا دوست بنا۔ اپنی تمام تر ہٹ درمی اور اکھڑ پن کے باوجود بھی زین کو وہ اندر سے ایک بہت معصوم انسان لگا تھا۔ تب سے زین کو اس کے اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ ہمایوں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب نئی کلاسز شروع ہونے سے پہلے ان کے سینئرز نے انہیں ویلکم کہنے کے لیے ایک اسپیشل پارٹی ارینج کی تھی، اور اس پارٹی میں سب جونیئرز کی چیئرز کی بیک پر ایک چٹ لگا دی تھی جس پہ لکھا تھا اپنے بارے میں 5 الفاظ لکھے۔ جب زین نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہمایوں افریدی کی کرسی کی بیک پر لکھی ہوئی چٹ کو پڑھا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اس سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہ تھی، اور انہی الفاظ نے زین کو ہمایوں کی طرف راغب کر ڈالا تھا۔ وہ الفاظ تھے: ہٹ دھرم، انا پرست، دوسروں کو ستا کر خوش ہونے والا، شدت پسند، قابض۔ زین کے نزدیک یہ ساری خصوصیات تھیں، مگر ہمایوں افریدی تو بڑی بے دردی سے اپنی خامیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھ میں پھیلتی ہوئی نمی دیکھی تو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ تب سے لے کر آج تک ان کی دوستی کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمایوں افریدی کو اپنا خط حاصل کرنے کے لیے ایک ہمدرد مل گیا تھا۔ آج دونوں دوست اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے والد کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ زین کے برعکس ہمایوں کی بزنس میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ماضی کی کربناک یادوں سے نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ اس سے اٹھ کر کھڑکیوں کے بھاری اور دبیز پردے سرکا دیے اور باہر جھانکا۔ ایک بار پھر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہمایوں افریدی کی طرف سے موصول ہونے والا رومن میں مجید امجد کی شاعری سے سجا ہوا SMS دیکھ کر اس کی پیشانی پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ اپنے موبائل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ روحان سی ہوگی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس دن کا واقعہ اس لاؤبالی انسان کا ایک دن کا ایڈونچر ہوگا اور بس، مگر آج ملنے والے SMS نے اسے بے حد تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہمایوں افریدی کا نام پڑھ کر اسے لگا جیسے اس نے یہ نام سن رکھا ہے۔ اس سے ذہن پر زور دیا مگر یاد کرنے میں ناکام رہی۔ اس سے سر جھٹکا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے نوٹس کی طرف مبذول کر لی۔ اسی وقت اس کے موبائل پہ حبیبی یا نور العین کا جانا پہچانا میوزک بجنے لگا۔ اس نے انتہائی بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھا اور ناچار اسے اٹھا لیا کہ یہ مزاج بخیر ہیں نا، اور ادھر کا تو حال نہ ہی پوچھیے، آپ کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ ایک بھاری سی خوبصورت مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ ہمایوں افریدی کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ گھٹیا قسم کے جملے بولنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں، میں انگیجڈ ہوں۔ میرے فیانسی نے SMS پڑھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ مگر دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سن کر اسے ایسا لگا کہ وہ خامخواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، اپنے فیانسی کو میرا SMS پڑھوا دو۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ شرافت سے میرے راستے سے ہٹ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ میں بلیک بیلٹ ہوں۔ اس کی اتنی واضح دھمکی سن کر اسے خوف سا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا واسطہ ایک خطرناک قسم کے سائیکو کیس سے پڑ گیا ہے۔ کیوں لگ گئی چپ؟ اپنے فیانسی کو گولی مارو، صرف اور صرف میرے بارے میں سوچو۔ میں جس طرح تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں، تمہارا فیانسی اس بارے میں محض سوچ ہی سکتا ہے۔ میں نے تو جس دن سے تمہیں دیکھا ہے پاگلوں کی طرح تمہیں صدائیں دے رہا ہوں۔ پھر کب ملاقات کا شرف بخش رہی ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ پھر بولا۔ اس کے سوال پہ وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ چپ کیوں ہو مائی مس ورلڈ؟ کچھ تو کہو نا۔ اس کی خواب آگی آواز اس کے حواس سن کر رہی تھی۔ میں تم سے نہیں مل سکتی، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اٹک اٹک بول رہی تھی۔ ہائے مس ورلڈ، یوں دل نہ توڑو، ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ باقاعدہ گنگنا رہا تھا۔ اس سے گھبرا کر موبائل آف کر کے بیڈ پر پٹک دیا اور مضطرب سی کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگی۔ پھر پریشانی میں ٹہلتے ہوئے TV لاؤنج میں چلی آئی۔ تمہارے لیے ایک عدد بوکے اور کارڈ آیا ہے، تمہاری کلاس فیلو ہمنا کچھ دیر پہلے دے کر گئی ہے۔ کہہ رہی تھی تمہاری دوست کا بھائی یہ کارڈ اور بوکے اسے تمہارے لیے دے کر گیا ہے۔ روحا محمود چشتی نے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ دونوں چیزیں دھری تھی۔ بظاہر وہ ریموٹ کنٹرول پکڑے TV دیکھنے میں مصروف تھی، مگر اس کی نظروں کی چبھن اپنے اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ بائی دا وے، یہ کارڈ اور بوکے بھجوایا کس نے ہے؟ روحا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میری کالج کی ایک دوست ہے، اسی نے مجھے بیسٹ وشز کا کارڈ بھجوایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سنہرے رنگ کا لفافہ کھولتے ہوئے کہا۔ جلدی سے کارڈ کھول کر دیکھا۔ کارڈ کے نیچے سنہری رنگ سے تحریر ہمایوں افریدی کا نام پڑھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں تقریباً روز ہی حاضری دیتا تھا اور اسے کئی بار ہمنا کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر TV دیکھتی روحا کی طرف دیکھا اور بے جان قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ کوئی تو نام ہوگا تمہارا، چلو نام کا اچار ڈالنا ہے بھلا۔ تم تو میرے لیے میری مس ورلڈ ہو۔ تو او مس ورلڈ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آج سے تم ہی میرا سب کچھ ہو، میری زندگی، میری موت، میرا ہنسنا، میرا رونا،
میرا جاگنا میرا سونا تم ہی تم ہو ہر طرف۔ اس سے پہلے عشقیہ شاعری پڑھتا تھا تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا، اور آج خود شاعری کرنے لگا ہوں۔ سنا مائی مس ورلڈ، میں نے تمہارے حسن پر ایک نظم لکھی ہے، پڑھو اور خود پہ اتراؤ کہ تمہیں ہمایوں آفریدی نے چاہا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس قدر بے پایاں محبت کے ملنے پر وہ خود پہ رشک کرتی، مگر اس وقت اسے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ اسے اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ 4 سال پہلے زین العابدین سے اس کی منگنی ہوئی تھی، تب اس سے کوئی آئیڈیل نہ تراشا تھا۔ زین کا چہرہ سامنے آیا تو فطری طور پر وہی آئیڈیل بن گیا۔ اس نے اگر کبھی کسی کو چاہا تھا تو وہ صرف زین تھا، اب زین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، ہمایوں آفریدی بھی نہیں۔ جم خانہ سے باہر نکلتے ہوئے زین کی نظر ہمایوں کی ریڈ پوش پہ پڑی تو چونک گیا۔ اسے کہتے ہیں ذہنی ہم مانگی۔ وہ مسکرائے۔ یہ میرے بابا کی عنایت ہے، میری برتھ ڈے پہ ان کی طرف سے دیا جانے والا گفٹ۔ یار ویسے تمہارے بابا تمہیں چاہتے بہت ہیں، تم ان کے بارے میں الٹا سیدھا نہ سوچا کرو۔ اگر وہ مجھے چاہتے ہوتے تو میری ماں کو کبھی نہ چھوڑتے، کیا ان کو نہیں پتا کہ میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ اس نے زین کو لاجواب کر دیا۔ گولی مارو اس ٹاپک کو، تم اپنی اجنبی حسینہ کا حال سناؤ، کیسی ہیں؟ زین نے پراشتیاق نظریں اس کے وجیہ چہرے پہ جما دی۔ میں فون کرتا ہوں تو موبائل آف کر دیتی ہے، حالانکہ یار بلیو می، لفٹ اس اجنبی حسینہ نے خود لی تھی۔ اس نے لفٹ لی، میں نے اسے لفٹ دے دی، مگر اب دل دینے پر تیار نہیں۔ اس کے انداز گفتگو پر زین ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ تم سے کس نے کہا تھا دل ہتھیلی پر لیے پھرو؟ یہ دل صرف اس کا ہے، میں کون سا بازار میں نمائش لگوا رہا ہوں؟ اچھا ویسے یار نام پتہ تو معلوم کر لیتے۔ وہ بھی کر لیں گے، پہلے ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے۔ اوئے ہوئے بڑے شعر اگل رہے ہو آج کل۔ گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے زین نے اسے چھیڑا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر سی ٹی پلیئر آن کر دیا۔ نصرت فتح علی خان کی آواز چاروں طرف پھیل گئی۔ اگر اس سے میری محبت کا جواب محبت سے دے دیا تو سمجھ لو یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے میرے چہرے کا حصہ بن جائے گی، ہمایوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آمین، زین کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور اس کے دل نے چپکے سے اس کی محبت کی کامیابی کی دعا کر ڈالی۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ تمہیں نہ مل سکی تو؟ زین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا خدشہ لبوں پہ لے آیا۔ وہ اس کی محبت کی گہرائی کو جاننا چاہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہمایوں کے چہرے پہ کرب کے بادل چھا گئے تھے۔ تو میں اپنی جان دے دوں گا، اللہ کرے وہ تمہیں مل جائے۔ زین اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے اس کی پشت تھپکی تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ جس کا تمہارے جیسا دوست ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے۔ میں جب بھی ہارنے لگوں گا تم میری جیت بن جاؤ گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمہارے مان پہ پورا اتروں۔ اس کی خلوص لٹاتی نگاہیں ہمایوں کو خود اپنی ہی نظر میں معتبر کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا اور اسے خداحافظ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم باتھ روم میں تھی؟ روحا نے اسے گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ہاں کیوں؟ وہ تمہاری مما تم سے ملنے آئی تھی، میں نے ملازم کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ تم گھر پہ نہیں ہو تو وہ واپس چلی گئی۔ روحا نے اسے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا سکون غارت کیا۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا روحا، تم جانتی تھی کہ میں گھر پہ ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اس لیے کہ تم میری اسٹیپ سسٹر ہو، تم میری ماں سے جالس ہو، تمہیں ان کا یہاں آنا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ یہاں صرف مجھ سے ملنے آتی ہیں، تمہاری ماں کی حقوق سلب کرنے نہیں، سمجھی تم؟ زہرا نے اس پہ آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ان سے جالس ہوتی ہے میری جوتی۔ تمہاری مما کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ انہوں نے ہنستے بستے گھر کے خوشگوار ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بی بی جان نے بتایا ہے مجھے کہ تمہاری مما کتنی ضدی اور ہٹ دھرم عورت تھی۔ روحا بھی کمر پہ ہاتھ رکھے لڑنے پہ آمادہ ہو گئی۔ اسی صدا میں محروز محمود چشتی اور ان کی بیوی فائزہ چہرے پہ پریشانی سجائے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیوں جاہلوں کی طرح آپس میں لڑ رہی ہو فائزہ؟ محمود چشتی نے غصے سے دونوں کی جانب دیکھا تو ان کے آنے پہ اب وہ سر جھکائے آرام سے کھڑی تھی۔ محروز محمود چشتی نے چہیتی بیٹی کے غسیلے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ زہرا آپ ذرا میرے کمرے میں آئیے۔ زہرا ایک تنزیہ نگاہ دونوں ماں بیٹی پہ ڈالتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ بابا جانی میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مما فائزہ اور روحا کو ہر وقت میری مما کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ آپ لوگوں نے جتنا بھی برا کہہ لیں میرے دل سے ان کا پیار نہیں نکال سکتے، وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ اشکیاں لیتے ہوئے جذباتی انداز میں کہی جا رہی تھی۔ وہ شروع ہی سے ماں کے پیار کو ترسی ہوئی ایک محروم لڑکی تھی، حالانکہ فائزہ نے اسے کبھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہرگز روا نہ رکھا تھا۔ ہاں وہ اسے ماں کا پیار نہیں دے سکی تھی، اس کی ہر پیش قدمی پر اس نے فائزہ کا چہرہ ہمیشہ سپاٹ ہی دیکھا۔ ہاں جب وہ اپنی ماں سے ملتی تو ان کا میٹھا محبت سے بھرپور لہجہ اس کی روح کے اندر ٹھنڈک اتار دیتا تھا۔ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے، وہ جس پل ان کے گلے لگتی تو اسے شدت سے محسوس ہوتا۔ کاش وہ ہر پل میرے ساتھ رہتی، ان کی محبت بھری آغوش میں سر رکھ کے میں سوئی رہتی۔ اس کے دل میں طرح طرح کی حسرتیں جنم لیتی رہیں، بہت حسین و جمیل ہونے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، باپ کی بھرپور محبت اور دنیا کی ہر آسائش ملنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت کے اندر ایک خلا سا رہ گیا تھا۔
مجھے خوشی ہے بیٹا کہ آپ اپنی ماما کو اتنا چاہتی ہیں. آج آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. وہ اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئے. ان کے چہرے پہ گمبھیر سنجیدگی طاری تھی. ہاں بابا جان، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے انہیں کیوں چھوڑا، کیا خرابی تھی ان میں؟ اس کا پورا وجود سراپا سوال تھا. بیٹا ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، بس ہمارے درمیان وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں پیدا ہو سکی جو میاں بیوی کے رشتے میں ضروری ہوتی ہے. ہم دونوں دو مختلف دنیاؤں، مختلف نظریات کے حامل انسان تھے. وہ ماڈرن سوسائٹی کی پروردہ تھی اور میں اپنی کنزرویٹو فیملی کی تمام مشرقی اقدار کا پاسدار. بی بی جان، بابا جان نے ہم تینوں بھائیوں کو ہمیشہ ساتھ دیکھنے کی آرزو کی تھی. اس پرانے حویلی نما مکان میں ہم تینوں بھائی ہنسی خوشی رہ رہے تھے. دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی جبکہ میں نے آپ کی ماما سے لو میرج کی. وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی. وہ بیاہ کر حویلی میں آئی تو گھر کے پرسکون ماحول میں تلاطم پیدا ہو گیا. انہیں ہماری فیملی کی تمام اقدار اور اصول گھسے پٹے اور صدیوں پرانے محسوس ہوئے. ایسی ہی معمولی باتوں پہ ہمارے درمیان روز تکرار ہونے لگی. پھر ایک دن انہوں نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کر دیا. میں بھلا اس مطالبے کو کیسے قبول کر سکتا تھا؟ آپ جانتی ہیں، اس حویلی سے نکل کر اس ڈیفینس والے گھر میں بھی ہم تینوں بھائی اپنی جوان اولاد کے ساتھ ابھی تک اکٹھے رہ رہے ہیں. میں اپنے مرحوم بابا جان کی آخری وصیت کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ آپ کی ماما نے ضد پکڑ لی کہ میں علیحدہ گھر لوں یا انہیں چھوڑ دوں، اور پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا. اگر وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ تھا. حالانکہ بی بی جان کا کہنا تھا کہ آپ چشتی خاندان کی بیٹی ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیں گی، مگر میں نے سب کچھ آپ کی ماما کے اوپر چھوڑ دیا تھا. اب آپ ہی بتاؤ بیٹا، میں کہاں غلط تھا؟ اور حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس کی اپنی ماما کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. وہ تو اسے آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگتی تھی. بے حد خوبصورت اور پروکار سی. جب وہ شیریں لہجے میں بولتی تو اس پہ سحرسا طاری ہونے لگتا. وہ خود کو دیکھتی تو اپنی ماما کی شبیہہ نظر آتی. نہ جانے آپ پھر کب مجھ سے ملنے آئیں گی؟ بابا کے کمرے سے نکلتے ہی وہ خیالوں میں اپنی ماما سے مخاطب ہوئی. میں یونیورسٹی کے بعد روز گھر پر رک کر آپ کا انتظار کروں گی. ایسا نہ ہو میں کہیں جاؤں اور آپ آ جائیں. وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی. اس کی ماما ہمیشہ اطلاع دیے بغیر اچانک آتی تھی، مگر ان کے اچانک آنے پہ اس کی خوشی دوچند ہو جاتی تھی. آنکھیں بند کر کے وہ ان کا چہرہ اپنے تصور میں لے آئی اور مسکرا دی. اس پر اس کے چہرے پہ بے پناہ معصومیت چھائی ہوئی تھی. رات کو وہ سونے کے لیے لیٹا تھا. اس ستمگر کا خیال اسے کہیں دور لے گیا. وہ آنکھیں مندے گنگنا رہا تھا، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا. بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے. اس سے اس کا نمبر ملایا. اس نے شکر کیا کہ کال ریسیو کر لی گئی تھی. فرمائیے. اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے دل کو بے طرح سکون ملا. نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ یہ آواز سن رہا تھا. تھینک گاڈ تم نے کال ریسیو کی. جانا، یہ تو بتاؤ تم مجھ سے اس طرح کیوں ڈرتی ہو؟ کیا میری شکل ڈریکولا سے ملتی ہے؟ وہ اس کا حسین چہرہ نگاہوں میں بسائے ہوئے مسکرا رہا تھا. اچھا تو یہ آپ ہے. اسکرین پہ نمبر تو کوئی اور آ رہا ہے. دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا. میں نے سم جو چینج کی ہے. تم کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی. اب موبائل آف نہ کرنا، ورنہ تمہاری یونیورسٹی کے سامنے کسی گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دوں گا. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. ہیں آپ جان دے دیں گے اتنی معمولی بات پہ؟ دوسری طرف سے حیرت کا بھرپور اظہار کیا گیا تو وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا. تم مجھ سے کہیں مل لو ورنہ میں بے موت مر جاؤں گا. آپ بات پہ مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ خیر چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ مجھ سے کہاں ملو گی؟ میں آپ سے نہیں مل سکتی مسٹر ہمایوں آفریدی. یہ سچ ہے کہ آپ اپنی باتوں اور حرکتوں سے مجھے ہراساں کرنے میں کامیاب ضرور رہے ہیں، مگر میرے دل کی گرد تک کو بھی نہیں چھو سکے. میں صرف اپنی فیانسی کو چاہتی ہوں. آپ کی عجیب و غریب عادات اور باتوں سے مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے. آپ جس طرح مجھے دن رات تنگ کیا ہے نا، سچ کہوں تو میں آپ کو دل میں بد دعائیں دیتی ہوں. اس نے آج شاید سچ بولنے کی ٹھان لی تھی، اس کے دل میں برپا ہونے والی قیامت سے بے خبر. تمہاری بد دعا بھی میرے لیے دعا سے کم نہیں، اور نفرت جتنی چاہے کر لو، محبت نہ سہی. میں تمہاری نفرت پر ہی گزارا کر لوں گا. وہ کسی قیمت پر بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکا تھا. پاگل ہیں آپ کی باتیں کسی نارمل انسان سے کی باتیں نہیں ہیں. آخر آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چلا اٹھی تو اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. مگر وہ ہمایوں آفریدی تھا جس سے کبھی ہار نہیں مانی تھی. تم مجھ سے نہیں ملو گی تو میں تمہارے گھر کے سامنے تمہاری ہی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گا. میں ابھی تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم کرواتا ہوں، سمجھی؟ پھر دیکھوں گا مجھ سے کہاں تک چھپتی ہو. بات نہ بنتی دیکھ کر وہ دھمکیوں پہ اتر آیا. جان دینا اتنا آسان نہیں. تم سے جو ہوتا ہے کر دیکھو. دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا. اس نے غصے کے عالم میں موبائل دیوار پر دے مارا اور سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلانے لگا. سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے وہ سنجیدگی سے تمام معاملے پر غور کر رہا تھا. میں کل ہی یہ نمبر زین کو دے دوں گا، وہ خود ہی معلوم کر لے گا. اس فیصلے پہ پہنچ کر وہ مطمئن سا ہو گیا اور بیڈ پہ دراز ہو کر آنکھیں موند لیں.
وہ پریشانی کے عالم میں لان میں ٹہر رہی تھی. اسے لگ رہا تھا اسے زین کو ساری حقیقت بتانا پڑے گی. نہ جانے کہ وہ خود میں زین کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پا رہی تھی. وہ کیسے اس سے بات کرے؟ سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا. کیا بات ہے زہرا اپی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ زین کی چھوٹی بہن صبا پلیٹ میں کٹلس لیے اس کی جانب چلی آئی. یہ شام کی چائے کا وقت تھا. اس سے کھاتے ہوئے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی. نو تھینکس، موڈ نہیں ہو رہا. دونوں ہاتھوں کے ایک دوسرے میں الجھائے وہ پریشان سی کھڑی تھی. لگتا ہے آپ اپنی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کریں گے. اس کام کے لیے زین بھائی کو ہی بھیجنا پڑے گا. میں ابھی رنگ کر کے پتہ کرتی ہوں کہ موصوف کہاں ہے، پھر آپ کو بتاتی ہوں. وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. کچھ دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. اسے مسکراتے ہوئے وہ زہرا کی طرف بڑھا دیا. کیا بات ہے زہرا، تم کچھ پریشان ہو؟ صبا نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. وہ موبائل پہ اس نازک مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی. وہ زین تم گھر آؤ گے تو بتاؤں گی. اس نے جان چھڑائی موبائل صبا کی طرف بڑھا دیا. اب کیا رات تک ان کے انتظار میں یہاں چلا کاٹیں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی. زین بے یقینی سے ہمایوں کا دیا ہوا نمبر دیکھ رہا تھا. یہ کسی اور کا نہیں، اس کی چچا زاد اور منگیتر زہرا محمود چشتی کا موبائل نمبر تھا. قسمت اسے اس سنگین موڑ پر لے آئے گی وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا. کیا ہوا؟ اس کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھ کر ہمایوں حیرت سے بولا. کچھ نہیں، میں اس نمبر سے واقف ہوں. یہ میری کزن کا موبائل نمبر ہے، زہرا محمود چشتی کا. وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا. کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی کا پردہ حائل رہا. پھر اس سکوت میں ہمایوں کی آواز نے شگاف ڈالا. تمہیں برا لگا اپنی کزن میں میرا انوالو ہونا؟ تمہیں کون سا پتا تھا کہ زہرا میری کزن ہے؟ اور ویسے بھی محبت پہ انسان کا کوئی بس نہیں. یہ سوچ کر کب کی جاتی ہے. وہ صاف گوئی سے بولا تو ہمایوں نے سکون کا سانس لیا. پھر تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمایوں نے بے چینی سے پوچھا. یوں سمجھو تمہارا کام ہو گیا. میں جس وقت کہوں تم اپنا پرپوزل بھجوا دینا. زین کو فیصلے پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا. یہ حقیقت تھی کہ وہ زہرا کو پسند کرتا تھا مگر وہ اسے ہمایوں کی طرح دیوانگی کی حد تک نہیں چاہتا تھا. اگر وہ اسے نہ بھی ملتی تو اس کے بغیر آسانی سے زندگی گزار لیتا. جبکہ وہ ہمایوں کی انتہا پسند طبیعت سے بخوبی واقف تھا. اس نے پسند اور دوستی کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں تولا تو دوستی کا پلڑا جھک گیا. وہ ہمایوں سے جتنی محبت کرتا تھا اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہونا تھا. اسے ہمایوں کے الفاظ یاد آ گئے. میں ہارنے لگوں گا تو تم میری جیت بن جاؤ گے. میں تمہیں بھول کر تمہاری اس خپتی سے دوست ہمایوں افریدی سے شادی کر لوں. تم ہوش میں تو ہو؟ زہرا نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے لیے آج تک اس نے نہ جانے کتنے سپنے بنے تھے، جس کے بغیر اسے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار لگتا تھا. وہ خود کہہ رہا تھا مجھے بھول جاؤ کہ اس کی محبت کے رنگ اتنے کچے ہوں گے وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی. ہاں کیونکہ تو یہی تمہارے حق میں اچھا ہے. میں تو محض تمہیں پسند کرتا ہوں جبکہ وہ تمہیں شدت سے چاہتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی. زہرا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا. یہ تم کہہ رہے ہو زین؟ مجھے یقین نہیں آتا. نہیں چاہیے مجھے تمہاری اس پاگل دوست کی محبت. اپنے امڑ آنے والے آنسوں کو اندر اتارتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی. اس کے بارے میں ایسا نہ سوچو، بہت پیارا انسان ہے وہ. تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جسے ہمایوں افریدی نے چاہا ہے. اپنے دوست کے بارے میں اس کی رائے جان کر وہ جلدی سے بولا. مجھے تو وہ سائیکو کیس لگتا ہے. اس کی فون کالز اور SMS نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. میں اسے نفرت تو کر سکتی ہوں مگر محبت نہیں. وہ صفاقی سے بولی تو زین اسے افسردگی سے دیکھ کر رہ گیا. تم اسے اپنا لو گی تو وہ خود بخود نارمل ہو جائے گا. میں نے پاگلوں کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا اور نہ ہی میرا ارادہ مینٹل ہاسپٹل کھولنے کا ہے. اسے بدستور اپنے الفاظ سے چھلنی کر رہی تھی. مجھے تم سے اتنی بے حسی کی امید نہیں تھی. بہرحال زہرا میں تم سے شادی نہیں کر رہا. میں کل ہی ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گا. تم میرے دوست کی محبت ہو، اب تم پہ ایک نظر ڈالنا بھی میں اپنی دوستی کی توہین سمجھوں گا. زین نے زہرا کے دل کے اندر پلنے والے طوفان سے بے خبر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا. تم نے محبت کو دوستی پہ قربان کر دیا. زہرا کی آواز میں بے انتہا درد سمٹ آیا. مجھے تم سے محبت کب تھی؟ کہا نا میں تمہیں صرف پسند کرتا تھا. اس کی بات میں سچائی بھی تھی. زین تم نے مجھے کھلونا سمجھا. جب تک دل چاہا کھیلا اور اب دل بھر گیا تو اپنے دوست کے حوالے کر رہے ہو. لیکن زین میں ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں. تمہارا خریدا ہوا کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں جسے ایک نظر میں پسند کر لینے پہ تم پلیٹ میں رکھ کر اپنے دوست کو پیش کر دو گے. سمجھے؟ تم خود پہ ضبط کرنا ممکن نہیں رہا تھا. تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو. میں سراسر تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. زین نے کمزور سی آواز میں اپنا موقف پیش کرنا چاہا مگر زہرا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی. تم کیا انکار کرو گے زین العابدین؟ میں خود کل ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گی. اپنی اس حرکت کی وجہ سے تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہے. میں اپنے دل سے تمہاری ہر شبیہ مٹا کر رکھ دوں گی. زین تم نے ایک عورت کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچائی ہے. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی. اپنے کمرے میں آ کر اس سے ہمایوں افریدی کو فون کیا. ہیلو. دوسری طرف سے انتہائی شوق لہجے میں کہا گیا تو نفرت سے اس نے ہونٹ بھینچ لیے. مسٹر ہمایوں افریدی، آپ کو پتہ ہے جسے آپ اتنی شدت سے چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ زہرا محمود چشتی ہے، آپ کی عزیز از جان دوست زین العابدین کی فرسٹ کزن اور فیانسی. یہ سن کر آپ کا دل یقیناً چاہ رہا ہوگا
کہ زمین پھٹے اور آپ اس میں سما جائیں. شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے دوست کی فیانسی پر ڈورے ڈالتے ہو. اگر غیرت ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس کریں آپ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں. اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اس نے کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. زہرا اس کے عزیز دوست زین کی منگیتر ہے. وہ تو خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا. زہرا کا فون سننے کے بعد سے لے کر اب تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا. اس کا مقدر اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گا اسے یقین نہیں آیا تھا. تمام حقیقت جان لینے کے بعد اس نے اپنے دل میں جھانکا تو زہرا روز اول کی طرح بڑے تمطراق کے ساتھ اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان تھی. دل تھا کہ اسے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا. میں آج سب لوگوں کے سامنے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں. اس نے کرسی سے اٹھ کر بآواز بلند کہا تو کرسی پہ بیٹھا ہوا زین پہلو بدل کر رہ گیا. لمبی چوڑی ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ موجود تھے. ہاں بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ بی بی جان نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا. بی بی جان، جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ سراسر ہمارے خاندان کی روایت کے خلاف ہے، مگر کیا کروں؟ مجھے اس روایت شکنی پر زین نے مجبور کیا ہے. وہ سانس لینے کو رکی تو اس کی بات پہ اکثریت کے چہروں پہ تشویش کے سائے لہرا گئے. مہروز محمود چشتی نے انتہائی بے چینی سے زہرا کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی. زین چاہتا ہے میں اپنے اور اس کے درمیان بندے تعلق کو توڑ کر اس کے پاگل دوست کو اس لیے اپنا لوں کہ اگر اسے میں نہ ملی تو وہ مر جائے گا. زین نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ خود اس رشتے کو ختم کر دے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے میں خود ہی اس بندھن کو توڑ رہی ہوں. اس اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے انگوٹھی اٹھا کر بی بی جان کے سامنے رکھی ہوئی ناشتہ کیے بغیر ہال سے نکلتی چلی گئی. بی بی جان نے حیرت سے ایک نظر انگوٹھی کو اور پھر زین کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا. زین، کیا زہرا واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اپنے مخصوص باروب لہجے میں زین سے سوال کیا. وقتی طور پر وہ گڑبڑا سا گیا مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا. بی بی جان، میں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا تھا. ہمایوں افریدی ہر لحاظ سے اس کے لیے موزوں ترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا. میں نے محض ایک تجویز رکھی تھی مگر وہ آج خود ہی سب کے سامنے ہر تعلق توڑ گئی ہے. اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تم اس کے منگیتر ہو کر ایسا بے وقوفانہ فیصلہ بھی کر سکتے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں جا سوئی ہے؟ بی بی جان اسے لتاڑا. تمام افراد انہیں تائیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سوائے روحو کے. وہ دل ہی دل میں زین کو بہت پسند کرتی تھی. زہرا اور زین کی منگنی پر اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا مگر اب وہ ہونٹوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں. زین نے ہتھیار ڈال کر اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہی. نہیں بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. تم کو تو اپنے خاندان کی روایت کا کوئی پاس نہیں مگر مجھے یہ روایت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ہماری روایت کے مطابق ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا، لہٰذا اب تم اور زہرا الگ راستوں کے مسافر ہو. بی بی جان افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی. مہروز، شہروز اور بہروز تینوں بھائیوں کو اپنے خاندان کی روایت کا اچھی طرح سے علم تھا. اس لیے وہ چپ بیٹھے رہے. ان کا خاندان اتنا تنگ نظر نہیں تھا. ان کے خاندان کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور خاندان سے باہر شادیاں بھی کر دی جاتی تھیں مگر کچھ روایات ایسی تھیں جن پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا. تو پھر آپ زہرا کے لیے ہمایوں افریدی کے پروپوزل پر ضرور غور کیجیے گا. زین نے ماحول سازگار دیکھا تو اپنی تجویز پیش کر دی. میں ہمایوں افریدی سے ایک بار ملا ہوں. وہ بہت اچھا لڑکا ہے مگر پہلے اس کے خاندان کے بارے میں مکمل چھان بین کی جائے گی، پھر کوئی حتمی فیصلہ دیا جا سکتا ہے. مہروز محمود چشتی پرسوچ انداز میں بولے. مہروز، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. زین کے والد شہروز محمود چشتی نے بھی تائید کی تو زین کو امید کی کرن نظر آنے لگی. اس دشمن جہاں کو اپنی سوچوں کا محور بنائے سگریٹ کے دھوئیں سے مرغولے بناتا ہوا ہمایوں افریدی کتنا ٹوٹا پھوٹا سا لگ رہا تھا. جس دن سے زہرا نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا وہ جب بھی زہرا کے بارے میں سوچتا زین العابدین کا شکوہ کہ نہ چہرہ اس کو شرمسار کرنے عام موجود ہوتا. وہ تڑپ کر رہ جاتا. اس کی کنوتیت کے اس لمبے دورے پر کمال افریدی بہت ڈسٹرب تھے. زین آیا تو انہوں نے اسے ہمایوں کے کمرے میں بھیج دیا. کئی دفعہ کی دستک پہ ہمایوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. اس کے چہرے پہ وحشت تھی. بکھرے بال آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتوں کی داستان سنا رہے تھے. یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ انکل نے مجھے بتایا کہ تم ایک ہفتے سے یوں ہی کمرے میں بند بیٹھے ہو. ریئلی مجھے بہت دکھ ہوا ہومی. تم اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو. بیڈ پہ بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زین نے خلوص دل سے کہا. یار میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں. تمہاری کزن زہرا کا فون آیا تھا. اس نے انکشاف کیا کہ وہ تمہاری فیانسی ہے. تم نے آخر یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ دل کے درد کو چھپائے بظاہر وہ نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا. فیانسی تھی، اب نہیں ہے. زین نے سر جھکا لیا. واٹ ڈو یو مین؟ وہ چونک اٹھا. اس نے ساری فیملی کے سامنے منگنی کی انگوٹھی اٹھا کر میرے منہ پہ ماری اور یوں 4 برسوں کا یہ بندھن ایک لمحے میں ختم ہو گیا. اس نے ایسا کیوں کیا؟ آئی ڈونٹ نو. اس نے کندھے اچکائے. وہ حقیقت بتا کر ہمایوں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا. تمہیں دکھ ہوا ہوگا. کوئی خاص نہیں. ہماری انگیجمنٹ محض ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا. زین نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کی. او ایسی ایک دم منو بوجھ اس کے دل سے اتر گیا. میں جب بھی تمہیں کہوں
تم اپنا پرپوزل بھجوا دینا اور دیکھو کوئی ٹینشن نہ لینا، سمجھے؟ اس نے پیار سے اس کے کندھوں پہ تھپکی دی۔ اوکے سر۔ کئی دنوں کے بعد وہ کھل کر مسکرایا۔ بی بی جان، میں نے سنا ہے آپ سب لوگ سنجیدگی سے ہمایوں آفریدی کے پرپوزل کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اڑتی اڑتی خبر زہرا تک پہنچی تو وہ تصدیق کرنے بی بی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ بی بی جان سفید دوپٹے کے حالے میں پرنور چہرہ لیے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، شاید وہ ابھی عبادت سے فارغ ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زہرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے زہرا، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو، یہ نہ ہو تم بعد میں منگنی توڑ کر ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کرواؤ۔ بی بی جان کی صاف گوئی پر اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بی بی جان، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن انصاف سے کام لے کر بتائیں، اگر آپ کا فیانسی آپ کے ساتھ ایسا کرتا تب آپ کیا کرتی؟ بی بی جان، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بری طرح سسک پڑی تو بی بی جان پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہاری خوشی ہمیں چاند سے بڑھ کر پیاری ہے، تم ہمارے سب سے پیارے بیٹے کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہو، ہم تمہیں یوں دکھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اپنے آنسو پونچھ ڈالو۔ ان کی آواز کی شفقت اور محبت نے زہرا کو ایک دم ہلکا پھلکا کر دیا۔ بی بی جان، میں ہمایوں آفریدی سے شادی نہیں کر سکتی، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بڑا سائیکو کیس ہے، آئے دن دنگا فساد کرنے تھانے پہنچا رہتا ہے، خود کو ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا ہیرو سمجھتا ہے۔ بی بی جان کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے تاثرات پھیل گئے۔ اچھا، مہروز تو کہہ رہا تھا وہ اچھا لڑکا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر گویا ہوئی، اگر تمہاری باتوں کو سچ مان لیا جائے تو اس کے ساتھ تمہاری شادی تمہیں کنویں میں دھکا دینے کے مترادف ہے، مگر تم فکر نہ کرو، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ ان کی بات مکمل ہونے پر زہرا نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، وہ اپنے محاذ پر 100% کامیاب رہی۔ آپ ان کے پیرنٹس کو یہاں آنے سے منع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی زین سے کہتے ہیں وہ فون کر کے انہیں یہاں آنے سے منع کر دے۔ بی بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس کے دل کے اندر ڈھیروں سکون اتر آیا۔ کمال، میں زویا کو بہت مس کرنے لگی ہوں، میرا دل چاہتا ہے وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے، اگر اللہ مجھے اولاد دے دیتا تو میں ایسا ہرگز نہ سوچتی۔ سیاہ نائٹی میں ملبوس الماس آفریدی بال باندھتے ہوئے کمال آفریدی کے پاس آ بیٹھی، ان کا چہرہ موئسچرائزنگ کریم کے استعمال سے دمک رہا تھا۔ تو پھر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کمال، ہم زویا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئیں، ہمایوں کی دلہن بنا کر، اگر آپ اجازت دیں تو؟ انہوں نے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت سموتے ہوئے کمال آفریدی کو دیکھا، جو ان کی بات سن کر چونک اٹھے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی الماس آفریدی کے دماغ میں یہ خیال سر اٹھانے لگا تھا، اگر وہ یوں ہی بے اولاد رہیں تو ہمایوں اکلوتا وارث ہونے کے بعد ساری جائیداد ہضم کر لے گا اور ان کے لیے تنکا بھی نہیں بچے گا۔ تب انہیں اپنی بیٹی زویا کا خیال آیا، جو ان کے پہلے شوہر سے واحد اولاد تھی، جس طرح ہمایوں کمال صاحب کی پہلی بیوی سے تھا، یوں ان دونوں کی شادی ممکن تھی۔ ان کی شادی سے سب سے زیادہ فائدہ ان کی ذات کو ہی پہنچتا، اپنی بیٹی کے بل پہ وہ ہمایوں کو اپنی مٹھی میں لے سکتی تھی۔ زویا بہت پیاری لڑکی ہے، ہمایوں کے لیے بھلا اس سے بہتر چوائس کیا ہو سکتی ہے؟ کمال آفریدی نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تو بس ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہے، نیکسٹ ویک اس کے فائنل پیپرز ہیں، میں پیپرز کے بعد اسے گھر لے آؤں گی، مجھے امید ہے اس کا باپ انکار نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنے والے خوشگوار دنوں کا خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں آفریدی، زویا نے اپنے بے پناہ حسن سے تمہیں ٹریپ نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں ہمایوں سے مخاطب تھی، تکیے پہ سر رکھتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ زویا اچھی لڑکی ہے اور میرے خیال میں وہ تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ کمال آفریدی آج اپنی زندگی کی سب سے مشکل محاذ پر لڑ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے ہمایوں کو راضی کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج تھا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے الماس بیگم سے نفرت ہے، اور پھر بھی آپ کو میری شادی کے لیے ساری دنیا میں انہی کی بیٹی نظر آئی۔ وہ اس کی بیٹی ضرور ہے، مگر بہت سادہ اور معصوم لڑکی ہے۔ وہ کتنی بھی اچھی لڑکی صحیح، مگر آپ جانتے ہیں میں زین کی کزن سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، زین نے کچھ دیر قبل فون کر کے بی بی جان کی طرف سے اس پرپوزل سے معذرت کر لی ہے۔ ان کی بات پہ ہمایوں آفریدی کو زبردست جھٹکا لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم قہر سا دوڑ گیا۔ اٹ از امپاسبل، وہ کہہ رہا، یہ پاسبل ہو چکا ہے مائی سن، اس لڑکی کو بھول جاؤ، دنیا میں حسین لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مجھے یقین ہے تم ایک بار زویا کو دیکھ لو گے تو انکار نہیں کر سکو گے۔ کمال آفریدی نے اسے منانے کے لیے ایک اور حربہ آزمایا۔ میں اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا، میں ہر قیمت پہ اسے اپنا کر ہی دم لوں گا، خواہ مجھے اسے کڈنیپ ہی کرنا پڑے۔ کمال آفریدی اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ تم کب تک مجھے یوں ذلیل کرتے رہو گے؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں ایسی کسی حرکت سے باز رہنا، ورنہ اس بار میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ کمال آفریدی دو ٹوک لہجے میں بولے۔ اوکے، ایز یو وش، وہ بے نیازی سے مسکرایا۔ اگر زویا تمہیں پسند نہ آئے تو انکار کر دینا، ایک بار اس سے مل لو گے تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ انہوں نے آخری کوشش کی۔ قیامت؟ ہاں، قیامت تو میرے دل پہ ٹوٹی تھی جب آپ نے الماس بیگم کے لیے میری بے قصور ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک بار پھر ماضی
اپنی تمام تر صفاقیوں کے سامنے کے ساتھ تازہ ہو گیا تو اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ کاش یہی قیامت کبھی الماس بیگم کے دل پہ بھی ٹوٹے تو انہیں احساس ہو ان سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ سوچوں کی وادی میں اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں خوندا۔ وہ مضطرب نگاہوں سے کمال آفریدی کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ بابا میں زویا سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے ساکت لب ہلے تو کمال آفریدی پہ گویا شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہوگی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب ہمایوں نے ان کے کسی مشورے کو تسلیم کیا ہو۔ وہ انہیں یوں ہی حیران پریشان چھوڑ کر باہر لان میں نکل آیا۔ اب وہ سرسبز گھاس پہ بے چینی سے ٹہر رہا تھا۔ الماس بیگم کے دل پہ قیامت برپا کرنے کے لیے وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زہرہ محمود چشتی اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ اسے تو ایک دن اپنا ہی لیتا، مگر اس سے پہلے اسے انتقام کا محاذ سر کرنا تھا۔ اس نے سوچا وہ پہلی شادی الماس کی بیٹی زویا سے کرے گا اور اس کو اس وقت طلاق دے گا جب وہ زہرہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ الماس بیگم، جب تمہاری بیٹی کے چہرے پہ وہی دکھ اور آنکھوں میں ویسے ہی آنسو رقص کریں گے جو تم نے میری ماما کا نصیب بنا دیے تھے، تب میرے انتقام کے جذبے کو تسکین ملے گی۔ جب میں تمہیں اپنی بیٹی کے دکھ میں روتے ہوئے اور ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھوں گا تو میرے برسوں کے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا۔ یوں تو میں پچھلے 15 سالوں سے تمہاری زندگی جیرن کرتا آیا ہوں، مگر یہ شادی میرے انتقام کے ترکش کا آخری تیر ہوگی۔ مجھے یقین ہے اس طرح میری مرحوم ماما کی بے قرار روح کو سکون مل جائے گا۔ اور ٹہلتے ہوئے دل ہی دل میں الماس بیگم سے مخاطب تھی۔ وہ حسب معمول 12 بجے ناشتے کی ٹیبل پہ اکیلا بیٹھا اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میں سے ٹوسٹ اٹھا کر اس پہ چکن سپریڈ لگا رہا تھا جب اسے کمال آفریدی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ان کی عقب میں الماس بیگم کھڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم زویا سے مل لو، اس سے مل کر تم کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ سکو گے۔ فیصلے پہ تو میں پہنچ چکا ہوں، میں زویا سے ہی شادی کروں گا۔ اس نے بے دلی سے کانٹے اور چھری سے الجھتے ہوئے سر اٹھایا۔ زویا کو آج اس کی ماما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئی ہیں۔ نیکسٹ ویک ہی تمہاری شادی کا فنکشن رکھ لیتے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایز یو لائک۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور نیپکن سے ہاتھ پونچھنے لگا۔ اس سے ملو مائی پریٹی ڈاٹر زویا۔ الماس آفریدی نے مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا، جسے دیکھ کر ہمایوں آفریدی کو اس بات پہ یقین آ گیا کہ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی کو اس پہ یہ ستم بھی کرنا تھا۔ سامنے کھڑی الماس آفریدی کی بیٹی زویا کوئی اور نہیں بلکہ زہرہ محمود چشتی تھی۔ دوسری طرف زہرہ بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کمال آفریدی نے حیرت آمیز خوشی سے کہا۔ ہاں، مگر میں انہیں زہرہ محمود چشتی کے نام سے جانتا ہوں۔ ہمایوں کا گھمبیر لہجہ زہرہ کو چونکا گیا۔ اس کے بابا نے اس کا نام زہرہ ہی رکھا تھا، مگر مجھے یہ نام آؤٹ آف ڈیٹ لگا، اس لیے میں اسے زویا کہہ کر پکارتی ہوں۔ یہ سب کے لیے زہرہ مگر میرے لیے زویا ہے۔ الماس لہجے میں تفاخر بھرے کھلکھلا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اور ہمایوں ایک دوسرے سے نارمل انداز میں بات کرے تھے۔ کمال آفریدی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں انہیں زہرہ ہی کہوں گا۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ لو، آفٹر آل یہ تمہاری ہونے والی شریک سفر ہے۔ وہ مسکرائیں۔ میرا خیال ہے الماس ہم چلتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم دینا چاہیے۔ کمال آفریدی الماس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ روم سے باہر نکل آئی۔ ہمایوں نے سر اٹھا کر اسے بڑی فرصت سے دیکھا۔ آسمانی رنگ پر گہرے نیلے رنگ کی کڑھائی سے مزین بیل باٹم ٹراؤزر، شارٹ شرٹ زیب تن کیے، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے جادوئی حسن سے اس کے دل پہ ستم ڈھا رہی تھی۔ اب بھی وہ معصومیت سے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑے نروس سی کھڑی تھی۔ وہ ہر چیز بھلا کر صرف اسے تک رہا تھا۔ وہ دونوں یوں چپ چاپ اور ساکت کھڑے تھے جیسے ان کے درمیان کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہ بچی۔ اچانک زہرہ مڑی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ایک کرب آلود مسکراہٹ ہمایوں آفریدی کے لبوں کو چھو کر رہ گئی۔ وہ ڈسٹرب سا اسٹڈی میں چلا آیا، دیوار گیر ریک پر سجی شاعری کی کتابوں کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ کبھی یہاں بیٹھ کر میں اس کو فراز کی غزلوں میں تلاشتا تھا اور کبھی امجد اسلام امجد کی نظموں میں، اور اب تلاش کرنے کو کچھ باقی نہیں بچا۔ ٹیبل کے گرد پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اسے خود کلامی کی تقدیر اسے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے۔ وہ الماس بیگم کی بیٹی کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر کیا اب وہ ایسا کر پائے گا جس کے ساتھ کہ اس کے دل نے ہر پل تمنا کی تھی؟ کیا وہ اسے محض ایک انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے چھوڑ دے گا؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس نے بے بسی سے سر کو تھام لیا۔ الماس بیگم، مجھے ہر صورت تمہارے چہرے پہ دکھ دیکھنا ہے، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا ہی کیوں نہ گھونٹنا پڑے۔ میں تمہاری بیٹی کو ایسے ہی روتے ہوئے التجائیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے اس رات میری ماں کر رہی تھی۔ میں ایسا ہر صورت کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے درد کے کتنے ہی دریا پار کرنے پڑے۔ اس نے سر اٹھایا۔ انتقام کا جذبہ سرخرو ہو گیا تھا اور محبت ہار گئی تھی۔
آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں ہمایوں آفریدی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اس انسان نے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ اس سے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ مما کے شوہر کا بیٹا ہمایوں آفریدی ہوگا۔ وہ تو اس کو دیکھے بنا اپنی مما کے سامنے اس سے شادی کا اقرار کر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی مما سے کی جانے والی آخری گفتگو یاد آئی جو اس نے اپنے بابا کے گھر میں کی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد جب اسے یہ نوید ملی کہ اس کی مما اسے ملنے آئی ہیں تو وہ خوشی سے بے حال ہوگی۔ وہ کتنی دیر ان کے گلے سے لگی ان کے لمس کی حرارت محسوس کرتی رہی۔ مما جانے اتنی دنوں کے بعد اپنی شکل دکھائی۔ ہاں زویا، میں چاہتی ہوں اب تم ہر وقت میری یہ شکل دیکھتی رہو اور میں تمہیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ محبتوں سے لبریز شیریں لہجہ اس کے سماعتوں میں اتر کر اس کے چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ مما، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، مگر اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم میرے شوہر کے بیٹے سے شادی کر لو۔ مما، آپ جس سے بھی کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ خوشی سے جھلملاتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے فوراً اقرار کر لیا تھا۔ کل میں تمہیں لینے آؤں گی، اپنے بابا کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ اپنی ساڑی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اسے وہ دن یاد آیا جب گھر کے سب افراد بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کر رہے تھے۔ بی بی جان بار بار دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ ایک اپنی مما کے ساتھ کے لیے اس نے اکیلے ہر محاذ پر جنگ لڑی تھی۔ ان سب کو چھوڑنے کا دکھ اسے بھی تھا، مگر ماں کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ اس کے سامنے یہ دکھ مٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے تو قدم ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے کہ آج اس کی ساری خوشیاں خاک میں ملتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ہمایوں آفریدی کو اپنے ہم سفر کے طور پر کیسے قبول کر لے؟ اس کا ساتھ تو ایسا ہی ہے جیسے چپ چاپ زہر کا گھونٹ پینا۔ اپنی مما کی خوشی کے لیے انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنے کے لیے اسے خود کو قربان کرنا ہی تھا۔ اور ہمایوں آفریدی، تم اتنی آسانی سے مجھے پا نہیں سکو گے۔ تم سے شادی تو محض ایک مجبوری کا سودا ہے۔ میں اتنی آسانی سے تم کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ قطار در قطار آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ دیکھ لو، لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جایا کرتی ہے ہومی۔ تمہیں تمہاری محبت بہت مبارک ہو۔ زین ہر بات سے بے خبر مسرت سے چور لہجے میں اسے گلے لگائے مبارکباد دے رہا تھا۔ آج اس کی محبت اس کے نام ہو گئی تھی۔ کافی پنک کلر کے انتہائی دیدہ زیب لہنگے میں ملبوس ہو شروا حسن کی مالک وہ باربی ڈال آج اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اسے پانے کی خوشی کتنی ہے، اسے کھونے کا درد کتنا ہے۔ سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا اور پھر شادی کی دیر تک جاری رہنے والی تقریب نے اسے تھکا دیا تھا، اور پھر اس کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ تھکن کا ہر احساس مٹ کر رہ گیا تھا۔ چند دنوں کے لیے ہی صحیح وہ اس کی زندگی میں تو آئی تھی۔ اس نے سوچا وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے مسرتیں کو شید کر لے گا۔ آج وہ اپنے دل کی ساری خواہشات، ساری تمنائیں اور ساری حسرتیں پوری ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آنے والے لمحوں کے خواب آنکھوں میں بسائے وہ ہجلا روسی میں آیا۔ سندر روپ کے ساتھ وہ سر جھکائے سرخ گلابوں کی سیج پہ بیٹھی تھی۔ پرفیوم اور ایئر فریشنر اور گلابوں کی ملی جلی مہک نے کمرے کی فضا کو معطر اور خوفناک سا بنا دیا تھا۔ جذبوں سے لو دیتی ہوئی نگاہیں اس کے وجود پہ جمائے وہ اس کے نزدیک ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ویلکم ٹو مائی مس ورلڈ ان مائی لائف، وہ فسوس خیز لہجے میں بولا اور گھٹوں پہ دھرے اس کے خوبصورت حنائی ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھوں کے حدت دیتے ہوئے پرجوش لمس نے زہرہ کو بے اختیار پرے کھسکنے پر مجبور کر دیا۔ یاد ہے تمہیں؟ میں نے تم کو SMS کیا تھا، کاش میں تیرے کان کا بندہ ہوتا تو تمہیں کتنا برا لگا تھا۔ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، اور آج تو تم مجھے روک نہیں سکو گی جانا۔ اس کی ٹھوری کو اپنے ہاتھوں سے اونچا کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ لمحہ بلمحہ ختم ہونے والا فاصلہ زہرہ کو نروس کر رہا تھا۔ زہرہ محمود چشتی، میرا چیلنج ہے میرے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد اگر تم میری محبت میں مبتلا نہ ہوئی تو بدل کر جو چاہے نام رکھ دینا۔ اس کی پل پل بڑھتی جسارتوں پہ اس کی ہر مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہارٹ۔ اس کی خوابناک آنکھوں کے عین سامنے ہمایوں آفریدی کا نکھرا سا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، دونوں بازو اس کے کندھوں کے گرد جمائے اور اس پہ جھکا، غالباً اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یوں ڈھیٹ بنے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اٹھا اور CD پلیئر آن کر دیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا، یہ تھا صحیح طریقہ تمہیں جگانے کا، ورنہ اس سے پہلے میں نے کن طریقوں سے تمہیں جگانے کی کوشش نہیں کی، مت پوچھو۔ وہ میں نے خیز سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ جھکا لیا۔ چہرہ مت چھپاؤ جانا، اب کیا فائدہ؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ باتھ روم اپنے قدموں پر چل کر جائیں گی یا میری باہوں میں؟ سوچ کر جواب دو۔ وہ مسکرایا۔ میں خود جاؤں گی، وہ گھبرا کے بولی۔ اسے یقین تھا اگر کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھی رہی تو
رو پڑے گی۔ وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی اپنے قدموں پہ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی خوبصورت ہنسی اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس کے شاور سے برستی بوندوں میں اس کے آنسو بھی شامل ہو گئے اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اور اس کی ماما کے کہنے پر سوئٹزرلینڈ میں ہانی مون کا ٹور تجویز کیا گیا۔ اسے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ اس پہ کوئی شک نہیں تھا، ہمایوں کی قربت ہر لحاظ سے سحر انگیز تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں اسے اس کی انتہا سے بڑی ہوئی محبت بھری جسارتیں اتنی بری محسوس نہ ہو رہی تھیں۔ اسے نروس کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور جب وہ رونے والی ہو جاتی تو اسے خود سے لگائے وہ بے اختیار ہنسے چلا جاتا۔ وہ خود کو بہت ڈانٹتی تھی کہ وہ اس کے سامنے پل بھر میں موم کیوں ہو جاتی تھی، کیوں اسے قریب دیکھ کر اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی گہری نگاہوں کا حصار اسے ہر پل گھیرے رکھتا۔ لگتا تھا اسے دیکھنے کے سوا ہمایوں افریدی کو دنیا میں کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ وہ اس کے سوا سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں نہ تو اس نے الماس بیگم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی بلا وجہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سنجیدگی سے روزانہ آفس جانے لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں آنے والی مثبت تبدیلیوں پہ کمال افریدی بہت خوش تھے۔ زویا بیٹی نے تو کمال کر دکھایا، جس نالائق کو میں ساری عمر نہ سدھار سکا، زویا نے اسے 2 ماہ میں انسان بنا دیا۔ وہ شفقت سے زہرہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو ہمایوں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب میری بیٹی کا کرشمہ، الماس بیگم کے لہجے میں فخر تھا۔ یہ کرشمہ تو کچھ بھی نہیں الماس بیگم، جو کرشمہ میں دکھاؤں گا وہ اب مجھے تو فراموش نہیں کر پائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوتا زہرہ کا بازو تھام کر اسے باہر لے گیا۔ آج اپنے شہر کو بھی رونق بخش ہی دیں، چلو ریس کورس چلتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی رائے لیے بغیر پروگرام بنا لیا اور چلنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس کی اتنی مجال کہاں کہ وہ انکار کرتے، اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہمایوں افریدی کے موبائل پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت باتھ روم میں تھا۔ اس نے کوف سے بار بار بجنے والے میوزک کو سنا اور جھجکتے ہوئے اس کا موبائل اٹھا دیا۔ ہیلو، میں رمشا عزیز بول رہی ہوں۔ ایک نسوانی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے مشکوک انداز میں باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے لیے محسوس کی جانے والی رقابت اسے جتلا رہی تھی۔ اس کا دل ہمایوں کو وہی مقام دینے جا رہا تھا جو وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ہمایوں افریدی سے بات کرنا ہے۔ اس کی مترنم آواز اسے سر سے لے کر پاؤں تک کانٹوں میں گھسیٹ گئی۔ فرمائیے، میں مسز ہمایوں افریدی بات کر رہی ہوں۔ اس سے پہلی بار اپنے اور ہمایوں کے رشتے کا اعتراف کیا۔ مسز ہمایوں، مسٹر ہمایوں نے ہمارے ادارے کے لیے ڈونیشن کا جو چیک بھجوایا اس پہ تہہ دل کے لیے شکریہ۔ آج شام بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ادارے کے لان ہی میں ایک ویرائٹی شو منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اور ہمایوں سب شرکت کر کے ہمارے شو کی رونق کو بڑھائیں گے۔ اس کے کچھ دیر پہلے کے تاثرات فوری طور پر بدل گئے۔ اسے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا میسج ہمایوں تک پہنچا دوں گی۔ اس نے موبائل رکھ کر سر اٹھایا تو وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اسے دھیرے دھیرے تمام گفتگو اس کے گوش گزار کر دی۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کی سلور ستاروں سے دمکتی ہوئی ساڑی پہنے، ہم رنگ جولری سے خود کو سجائے ہوئے بھرپور میک اپ سے آراستہ خود کو آئینے میں ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم آئینہ نہ دیکھا کرو، کہیں خود کی نظر نہ لگ جائے۔ پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں اپنے بازو حمایل کرتے ہوئے اس کے کان میں دھیمے سروں سے گنگنایا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اگر اس کی جسارت اگر اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگی۔ وہ اس کے ساتھ اس شاندار عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت امیز دلچسپی سے اس کے سرسبز و وسیع و عریض لان کو دیکھا جس کی تراش خراش انتہائی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ لان میں ہی اسٹیج سجا کر شو کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ابھی ورائٹی شو میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے اس گوشے کی طرف لے آیا جہاں پہ کئی بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں کھیل رہے تھے۔ اس حصے میں سلائیڈز اور دوسری قسم کے جھولے نصب کیے گئے تھے۔ رومی، حسن، عمیر اس سے بچوں کو واضح تو بچے والہانہ انداز میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ اس نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ بچوں کو چاکلیٹس اور ان کے خریدے کے گفٹس تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اس لمحے معصومیت کا راج تھا۔ وہ کہیں سے سائیکو کیس ہمایوں افریدی نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی انسان تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے چہرے پہ پھیلے مسرت کے رنگ دیکھتی رہی۔ شام کو زبردست سا ورائٹی شو ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ شام اس نے بہت انجوائے کی تھی۔ واصف ہمایوں نے مس رمشا کو ایک اور چیک کاٹ کے دیا۔ تم پہلی ہستی ہو جو میری زندگی کے اس رخ سے آگاہ ہوئی ہو۔ تم سے تو میں کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، اسی لیے تمہیں ساتھ لایا ہوں۔ واپسی پہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے بولا تو وہ اسے حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اندر یہ سب کر کے سکون سا اتر آتا ہے۔ میں یتیم بچوں کے چہرے پہ پھیلی ہر محرومی نوچ کر پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں نے خود اپنی ماں کے بغیر ایک عمر گزاری۔ یتیمی کا دکھ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ کچھ لمحوں کے لیے ان بچوں کو خوشیاں دے کر میں اپنا درد کم کرتا ہوں۔
اس نے پرسکون لہجے میں وضاحت کی تو وہ اپنی جگہ شرمسار سی ہو گئی. وہ اسے کتنا غلط سمجھتی رہی تھی. اسے زین کے الفاظ یاد آئے. اس کے بارے میں ایسا مت سوچو، بہت پیارا انسان ہے وہ. تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جسے ہمایوں آفریدی نے چاہا. آج اس کا دل ان الفاظ کی صداقت پہ ایمان لے آیا تھا. بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ ہی جاتی ہیں، اور اسے آج دھیرے دھیرے تمام باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں. ہمایوں کی 2.5 مہینے کی رفاقت کے کسی بھی لمحے میں اس کو زین کا خیال تک نہ آیا تھا. حالانکہ اس کا خیال تھا وہ اسے نہ ملا تو وہ جی نہ سکے کہ اس کا خیال غلط تھا. اس کا دعویٰ تھا ہمایوں کبھی زین کی جگہ نہیں لے سکے گا. اس کا یہ دعویٰ بھی ریت کی دیوار ثابت ہو. آج وہ انتہائی انصاف سے اپنا محاسبہ کر رہی تھی. حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی زین کو صرف پسند کرتی تھی. اس کے ساتھ منگنی جیسے بندھن میں بندھ کر وہ جس جذبے سے ہمکنار ہوئی تھی اسے اس نے محبت کا نام دے دیا تھا. حالانکہ یہ محبت نہیں تھی، محض ایک کمٹمنٹ تھی. اور جب یہ ختم ہوئی تو محبت کا جذبہ بھی اسی کے ساتھ جا سویا. آج اس کے دل میں دور دور تک زین کا عکس نہیں تھا. اب وہ غیر جانبداری سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے ہر لحاظ سے اچھا انسان پا رہی تھی. اور اس اچھے انسان سے محبت نہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا. اسے آج پتہ چلا وہ اس کے سامنے ہمیشہ موم کیوں ہو جاتی تھی. اس لیے کہ وہ لاشعوری طور پر اس سے محبت کرنے لگی تھی. محبت کا انکشاف اس کے دل پہ کیا ہوا کہ وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی. ہمایوں نے حیرت سے اسے چپکے مسکراتے دیکھا تو خود بھی مسکرانے لگا. ان کی گاڑی پورچ میں رکی تو زہرا کو جیسے ہوش آ گیا. اسے گھبرا کر ہمایوں کی طرف دیکھا جو اسے منی خیزی سے دیکھتا وہ مسکرائے جا رہا تھا. اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی. اس کے اس انداز پہ ہمایوں اپنے بے ساختہ کہکے کو نہ روک سکا. پنک بلیو نائٹی میں ملبوس اپنے حسن کے تمام تر اشر سامانیوس میں جب وہ اس کے برابر بیڈ پہ آ کر بیٹھی تو وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ اس کے اور زہرا کے درمیان بمشکل 1.5 انچ کا فاصلہ تھا. اپنی مرضی سے وہ پہلی بار اس کے اتنے نزدیک بیٹھی تھی کہ اسے اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا. ہومی، اس نے لرزتے ہونٹوں سے اس کا نام لیا تو ہمایوں کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا. اس نے پہلی بار اسے اتنی بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا. کہو جانے ہومی. وہ بھی فدا ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ہومی، اس نے اچانک اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کر دیے. یہ کیا بھئی، کیا سورج آج مغرب سے نکلا ہے؟ ہمایوں نے اس کی پیشانی پہ چند شریل لٹوں کو چھو کر حیرانی سے کہا تو اس نے نگاہیں جھکا لی. میں اپنے گزشتہ رویے پہ شرمندہ ہوں. میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اور دیکھ لیں آپ کو اپنا نام بدلنا نہیں پڑے گا. آپ کا دعویٰ سچا تھا. وہ آنکھیں بند کر کے معصومیت سے بولی تو ہمایوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی. اس کے اظہار نے اسے ایسی خوشی، ایسے احساس سے ہمکنار کیا تھا جس سے وہ آج سے پہلے نہ آشنا تھا. اسے لگا اس نے ابھی زہرا کو پایا ہو. اس کو چھوڑنے کے تصور ہی سے اسے اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. ایک بے نام سی اداسی اس کی روح کو گھیرے ہوئی تھی. زہرا اپنے بابا سے ملنے چشتیز پیراڈائز گئی ہوئی تھی. وہ اپنے بیڈ روم میں تنہا بیٹھا سامنے رکھے ہوئے فرینچ گلاس میں گاہے بگاہے وسکی کی چسکیاں بھر رہا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ زین نے اچانک آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں میں حیرت بھر کر اسے دیکھنے لگا. تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں. اور تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دل پہ کیا گزری ہے مت پوچھو. اس منحوس شے کی کسر باقی رہ گئی تھی. اب تو تمہیں تمہاری محبت مل گئی ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے آخر؟ زین اس کا ایسا دوست رہا تھا جس کے خلوص پہ اسے کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ اکثر اسے اپنے پرابلمز شیئر کر لیتا تھا جن میں اکثر وہ چٹکی بجا کے حل کر دیتا تھا. کاش آج بھی وہ چٹکی بجا کر میرا مسئلہ حل کر دے. اس نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر ایک نظر زین کو دیکھا، پھر ساری بات اسے کہہ سنائی، جسے سن کر چند لمحے تو زین ساکت کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے پہ تعصب پھیل گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم انتقامی جذبے کی لپیٹ میں یوں آ جاؤ گے کہ تمہیں محبت، انسانیت، مربت کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. تم یہ کیوں بھول گئے کہ زہرا تمہاری پہلی اور آخری محبت ہے؟ تم اس کے بغیر کیسے جی سکو گے؟ تم ابھی بتا رہے تھے کہ تم نے خواب میں اپنی مما کو دیکھا جو تمہارے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجائیں کر رہی تھیں. تم محض انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے الفاظ تمہیں سنائی نہیں دے رہے تھے. میں تم کو بتاؤں، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ زہرا کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں. وہ نہیں چاہتی کہ جو کچھ تمہارے بابا نے ان کے ساتھ کیا وہی تم زہرا کے ساتھ کرو. تمہارے ساتھ زیادتی الماس بیگم نے کی تھی، زہرا نے نہیں. اس میں زہرا کا کیا قصور ہے؟ تم اسے یوں بے قصور چھوڑ دو گے تو تم میں اور تمہارے بابا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا تم بھی ان کی طرح بے حس پتھر بن جاؤ گے؟ اس نے زخمی نگاہوں سے زین کو دیکھا. لیکن زین، میں نے جتنی اذیت میں ساری عمر گزاری ہے میں وہی اذیت الماس بیگم کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں. انہیں اپنی بیٹی کی بربادی کا کچھ تو درد ہوگا. وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتا ہوا زین کو بہت بکھرا ہوا لگا. ہومی، تم نے جتنی اذیت میں زندگی گزارنی تھی کیا تم چاہتے وہی اذیت تمہارا ہونے والا بچہ برداشت کرے؟ جو محرومی تمہاری زندگی کا حصہ بنی وہی تمہیں اپنے بچے کا مقدر بنا دینا چاہتے ہو؟ ایسا کر کے تم ایک اور ہمایوں آفریدی کو جنم دو گے. بس کرو زین، خدا کے لیے بس کرو.
उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसके दिल और दिमाग में जो जंग जारी थी उसमें दिल का पलड़ा झोंक गया था। उसने सोच लिया था वो एक और खानेमा बर्बाद हुमायूं आफरीदी नहीं पैदा करेगा। वो अपने इंतकामी जज्बे को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। कुछ देर कब लौटने वाली ज़हरा दीवार से लगी उनकी बातें सुन रही थी। उसे अपने कदमों पर खड़े रहना दुश्वार लग रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आया था। आज हकीकत तमाम तरह सफाकियों समेत उस पर क्या खुली कि उसकी आंखें खुल गईं। उसकी मम्मा जो उसके लिए बेहद मोहब्बत की अलामत थी, उनका बुलंदियों पर सजा वो शख्सियत का बुत एक ही ठोकर में ज़मीन बोस हो गया। आज उसे मालूम हुआ था कि उसके बाबा ने उसकी मम्मा को क्यों छोड़ दिया था। उन्हें तो सिवाय दौलत के किसी से प्यार ही नहीं था। वो उससे भी प्यार नहीं करती थी। महज लाखों की दौलत कैश करवाने के लिए उन्होंने उसकी शादी हुमायूं से की थी। उसे बड़ी महारत से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो हमेशा उसे यही पट्टी पढ़ाती थी, हुमायूं को यूं अपनी मुट्ठी में ले लो कि वह तुम्हारे बगैर सांस भी ना ले सके। आज उनकी नसीहतों का मकसद खुलकर उस पर वाज़ेह हो गया था। चंद लम्हों बाद वो दिल में ढेरों तूफान लिए अलमास बेगम के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खुला। अलमास और कमाल अफरीदी के हैरत ज़दा चेहरे नजर आए। क्या बात है ज़ोया, आर यू ऑल राइट? अलमास अफरीदी परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। सब ऑल राइट ही तो नहीं है माय डियर ममा। उसने सख्ती से अपने कंधे से उनका हाथ हटाया। क्या मतलब? वो चौंकी। हुमायूं अफरीदी मुझे तलाक दे रहा है। क्या? अलमास और कमाल एक साथ हैरत से चिल्ला उठे। क्यों? आप यूँ हैरत ज़दा क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता बाबा? जब आप अपनी बेगुनाह बीवी को तलाक दे सकते हैं तो हुमायूं क्यों नहीं? वो भी तो आपका बेटा है। उसने मुझे बताया कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करने लगा है। वो किसी और उस लड़की ने शर्त रखी है कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे, वरना वो उससे हरगिज़ शादी नहीं करेगी। उसने कुछ देर रुककर अलमास अफरीदी के तासुरात का जायज़ा लिया। वहाँ अब तरीके आसार देखकर उसके दिल को सुकून सा मिल गया। किस कदर खुशगर्ज लड़की है वो। एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है। अलमास बेगम के लहजे में उस नादीदा लड़की के लिए बेपनाह नफरत सिमट आई। मम्मा, वो भी आप ही की तरह की एक औरत है। आप क्यों भूल गई कि आज से 15 साल पहले आपने भी ऐसी खुदगर्जी का मुजाहरा किया था और हुमायूं अफरीदी की बेगुनाह माँ को तलाक दिलवा कर ही दम लिया था? कितनी खुदगर्ज हैं आप, जिन्हें अपने सिवा किसी दूसरे का दुख नजर ही नहीं आता। आपकी वजह से राहत आंटी चुपचाप कब्र में उतर गई। मम्मा, आपने जो सितम उनके दिल पे ढाया था वही आज आपकी बेटी को अपना निशाना बना रहा है। मैं भी राहत आंटी की तरह बर्बाद हो चुकी हूँ मम्मा। वो मुझे तलाक दे देगा, वो मुझे छोड़ देगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकूंगी। मैं भी आंटी की तरह चुपचाप कब्र में उतर जाऊंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार वो लड़की नहीं, आप होंगी मम्मा, आप। वो रोते हुए कहती जा रही थी। उसकी ऐसी दगरगूं हालत पे कमाल और अलमास परेशान होकर उसकी तरफ बढ़े। वो बेजान होकर ज़मीन पर गिरती चली गई। और उसने आंखें खोली तो खुद पे हुमायूं अफरीदी का मेहरबान चेहरा झुका हुआ पाया। उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं। होमी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो तड़प कर उसके सीने से जा लगी। यहाँ भी तुम्हारे बगैर कौन काफ़ी जी रहा है। अगर हमारी बातें सुनना ही थी तो मेरा आखिरी फैसला भी सुनती जाती। मैंने फैसला तुम्हारे हक में दिया था। इंतकाम हार गया और मोहब्बत जीत गई। उसे खुद से अलग करके वो उसके आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से चुन रहा था। होमी, मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हूँ। आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत और आपकी नफ़रत मेरी नफ़रत है। जितनी नफ़रत आपको मेरी मम्मा से है ना, उतनी ही नफ़रत मुझे उनसे महसूस हो रही है। होमी, काश मैं आपके दर्द को कम कर सकूँ। काश वो बच्चों की तरह सिसकियाँ भरती हुई उसे अपने दिल के करीब महसूस हुई कि उसकी ज़िंदगी भर की तिश्नगी जैसे मिट कर रह गई। उसने बेख्तियार उसे अपने साथ लगा लिया। मैं तुम्हारी आंखों में अब एक आंसू भी नहीं देख सकता, इसलिए अपने कीमती मोती यूं मत लुटाओ। मैं उन्हें जिस तरीके से साफ करना चाहता हूँ वो इतने लोगों की मौजूदगी में कुछ ऑकवर्ड सा लगेगा। उसने हड़बड़ा कर हुमायूं की अकब में देखा तो अलमास, कमाल, आफरीदी और जैन मुस्कुराते चेहरों के साथ खड़े थे। वो एकदम हुमायूं से दूर हट गई। थैंक गॉड तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन होते होते बचा। जैन ने ताज़ा गुलाबों का बुके उसके सामने रखा तो उससे फ़ौरन उठा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलमास आफरीदी की आंखों में आंसुओं की चमक थी। हुमायूं, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज मेरी बेटी ने मुझे आईना दिखाया। मुझे आज अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ है। वह शर्मसार लहजे में कह रही थी। आप मेरे बाबा की वाइफ हैं, इस नाते मैं जो एहतराम आपको कभी नहीं दे सका वो अब ज़रूर दूंगा। मगर मुझे अफसोस है कि मैं आपको दिल से कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। आपके माफ़ी मांग लेने से मेरी मामा लौट कर नहीं आएंगी। हुमायूं अफरीदी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने दिल का हाल बयान कर दिया। कमाल अफरीदी और अलमास अफरीदी के चेहरे बूझ से गए। मैं होमी के साथ हूँ। मैं आपको कभी अपनी सास और माँ का दर्जा नहीं दे पाऊंगी। मेरे लिए भी महज आप मेरे ससुर की वाइफ रहेंगी। और रही मेरी माँ, तो वो उसी दिन मर गई थी जब उसने एक मामूली सी बात का इशू बनाकर मेरे बाबा को छोड़ दिया था। आपको तो अपनी 5 साला बेटी का भी ख्याल नहीं आया, जिसे उस वक्त आपकी मोहब्बत की अशद ज़रूरत थी। मामा, आई एम सॉरी। आप इतनी मादाप्रस्त हैं कि हम जैसे मोहब्बत के पुजारियों के पास बैठकर आपको कोई खुशी नहीं मिल सकेगी। उसने साफ गोई से कहा तो वो आंखों में अश्क लिए कमाल आफरीदी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। ज़ोहरा, तुमने आज मेरा मान रख लिया। तुम वाकई मेरी शरीके हयात हो। तुमने
آج تم نے جس طرح میرا درد بانٹا ہے اس پہ مجھے تم پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے. میرا جی چاہتا ہے آج تمام انتہاؤں سے گزر جاؤں. اسے کندھے سے تھام کر وہ محبت سے گھندے لہجے میں بولا. 1 منٹ. زین نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے مزید پیش قدمی سے روکا. آپ انتہاؤں سے ضرور گزر جائیے مگر پہلے مجھے اس کمرے سے گزر جانے دیں. یہ میرے حق میں عین بہتر ہوگا. زین نے ہاتھ جوڑ کر کچھ ایسے لہجے میں التجا کی کہ وہ دونوں اپنی بے ساختہ ہنسی پہ قابو نہ پا سکے اور بوکے سے گلاب نکال کر زین کی طرف اچھال دیے. جواباً زین نے انہی گلابوں کو اٹھا کر ان دونوں کے اوپر پتی پتی کر کے برسا. اسے کہتے ہیں دو سچی محبت کرنے والوں پہ پھولوں کی برسات. اور اس بیک گراؤنڈ میں ہو جائے ایک عدد خوبصورت سا گیت. زین باقاعدہ کمپیئرنگ پہ اتر آیا. جی ہاں گیت تو ہم فلمائیں گے, بہت خوبصورت اور رومانٹک سا, مگر مسئلہ پھر وہی ہے, ہم اس گیت کو آپ کی موجودگی میں ہرگز نہیں فلما سکتے, اس لیے اگر آپ تشریف لے جائیں تو عین نوازش ہوگی. ہمایوں نے ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو زین رونی صورت بنائے کمرے سے نکل گیا اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان دونوں کے چہرے کو روشن کر گئی. اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.